السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اکٹھا ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان یاد کرو اپنے اوپر، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو اس نے تم کو اس سے فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تم کو اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسے ہی اللہ تم پر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہیاب رہو۔ آیت کریمہ کی تفسیر: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر، اکٹھا ہو کر تھام لو۔ اعتصموا یہ اعتصام سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اعتصام کے معنی کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور پکڑنے کے آتے ہیں۔ حبل اللہ میں حبل کے معنی رسی کے ہیں، جمع حبال اس میں جامد ہے، جمعین کے معنی کل اور تمام کے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر تھام لو۔ یہاں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے قول میں حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس کے احکامات پر مکمل عمل کرو۔ اور جس طرح رسی ذریعہ بنتی ہے زمین سے پہاڑ پر چڑھنے کا اور زمین سے چھت پر چڑھنے کا، اسی طرح قرآن کریم ذریعہ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ مفسرین کے قول میں جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور جیسا صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر عمل کیا جائے، یعنی اللہ کے دین پر، قرآن پر، پوری شریعت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر، ان کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی مت کرو، باہم نہ اتفاقی نہ کرو۔ لا تفرقوا یہ تفرق سے ہے، جس کے معنی افتراق، انتشار کے آتے ہیں۔ یہ جملہ پہلے والے جملہ کی تاکید ہے۔ جب متحد ہو کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا معنی لازمی یہ ہے کہ اس میں افتراق نہ کیا جائے، انتشار نہ کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی کہ اس سے مخاطب بطور خاص اوس اور خزرج ہیں۔ اوس اور خزرج یہ مدینہ کے بت پرست باشندوں کے دو بڑے قبیلے تھے۔ یہود ان دونوں کو باہم برسر پیکار رکھتے تھے، مدتوں ان دونوں میں جنگیں چلتی تھی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔
یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بھیڑتے تھے، ذرا سی بات پر برس جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری کی دعوت دی۔ آپ کا آنا تھا اور اسلام کا پھیلنا تھا کہ عداوتیں کافور ہو گئی، یعنی کہ آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ یہود کو یہ بات بری لگی، انہوں نے فتنہ انگیزی کی۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جنگ پھر سے ٹھن جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اثرات کو دفع کیا۔ اس لیے علیکم سے مخاطب بطور خاص اوس اور خزرج کو قرار دیا، ورنہ یہ بات تمام صحابہ کرام پر بھی منطبق ہے، کیونکہ ان لوگوں کا بھی حال عہد جاہلیت میں وہی تھا جو اوس و خزرج کا تھا۔ اِذْ كُنْتُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا، الفت پیدا کر دی۔ الفا یہ تعلیف سے ہے، جوڑ پیدا کرنے کے معنی میں قلوب قلب کی جمع ہے، اس کے معنی دل ہے، اور ایک معنی حرکت کرنے کی باتیں ہیں۔ دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل بھی ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے، یعنی کہ دلوں کا مالک تو در حقیقت اللہ جل شانہ ہے۔ دلوں کے کسی جماعت کے قلوب میں محبت یا مودت پیدا کرنا خالص انعام خداوندی ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام صرف اس کی اطاعت و فرما برداری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اس کی معصیت اور نافرمانی سے یہ انعام نہیں مل سکتا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اس کے احسان سے، اس کے فضل سے آپس میں بھائی ہو گئے۔ اصبحتم یہ فعل ناقصہ ہے، اس بات سے ہونے کے معنی میں اخوانکم کی جمع ہے بھائی، یعنی کہ دینی بھائی ہو گئے، اور بھائی چارگی دین میں اور حمایت و نصرت میں ایسی قائم ہوئی کہ خونی رشتہ بھی اس کے سامنے مار پڑ گیا۔ بلکہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ وراثت میں بھی شرکت قرار پا گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ شفا مانے کنارہ کہتے ہیں، ایک شفا ہے اور ایک شفا ہوتے ہیں شین کے کسرے کے ساتھ، اس کے معنی علاج کے آتے ہیں۔ یہاں پر شفا ہے شین کے فتحے کے ساتھ، اس کے معنی کنارہ کے ہیں، اس میں جامد ہے۔ حفرہ مانے گڑھا، جمع حفر آتی ہے۔ نار مانے آگ، جمع نیران ہے، اس کے معنی آگ ہے، اور اس سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ انقذ یہ انقاذ سے ہے، بچانے کے معنی میں، یعنی کہ اگر ان کی موت کفر پر ہوتی تو بالیقین جہنم کے گڑھے میں جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان دیا، رسول دیا، قرآن دیا، اور ان کو جہنم میں گرنے سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسی ہی اللہ تم پر اپنے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہیاب رہو۔ یبینو یہ تبیین سے ہے، کھولنے اور وضاحت کرنے کے معنی میں۔ لعلہ سے مشتمل فعل ہے، آیت کی جمع ہے۔ آیت اصل میں یتن تھی، یتن، یا کو الف سے بدل دیا آیت ہو گیا۔ اس کا لغوی معنی نشانی اور علامت کہتے ہیں۔ اصطلاح میں آیت قرآن کے کسی سورہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تہتدون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف اہتدا سے ہے، ہدایت پانے کے معنی میں، اور مجرد میں ہدا یہدی ہدایتاً جاتا ہے، راستہ دکھانے کے معنی میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے حقائق واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ صحیح راہ پر قائم رہو۔ خلاصہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اتحاد کا پیغام دیا ہے، یعنی کہ اتحاد و اتفاق قائم رکھو، آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، انتشار مت پیدا کرو۔ اس لیے حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم پر مضبوطی کے ساتھ، دین الہی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، دائم رہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔
آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.